باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمی مکرمہ مرزا جہلمی نے بہت ہی غلط بات فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک صاحب جو تھے وہ مدینہ شریف کے پاس پہنچے، جالیوں کے پاس پہنچے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نظر آئے یا جالیوں کے پاس آتے نظر آئے۔ اب اس طرح یہ ہوتا ہے کہ جہلمی صاحب نے کہا کہ وہ کوئی الیاذ باللہ، میں الفاظ نہیں بیان کرنا چاہ رہا کہ جو انہوں نے کہا، اور لاہور پڑھنے کا بات کہی ہے جو کہ مجھ تک پہنچی ہے، جس پر بڑی تکلیف ہوئی۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ خواب میں جس طرح آپ کسی کو دیکھتے ہیں نا، اسی طرح ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اور آپ جیتے جاگتے ہوئے وہ چیز دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جسم مبارک دیکھا جو حضرت عائشہ نے، حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت فاطمہ نے دیکھا یا حضرت معاویہ نے دیکھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک مثالی صورت ہوتی ہے جو خواب میں بھی آ سکتی ہے اور جیتے جاگتے بھی آ سکتی ہے۔ یہ وہی خواب ہے، یعنی کہ اگر یہ ایک کیفیت ہے جو سوتے میں اگر طاری ہو جائے تو اسے خواب کہتے ہیں، اور جاگتے ہوئے نظر آئے یا طاری ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کوئی اور الفاظ کہتے ہیں۔ تو بیدار ہوندے ہوئے بھی خواب دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا خواب ہے جو جاگتے ہوئے ہوش کے حالت میں دیکھا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک ممکن ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ جو جس میں مثالی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ انٹچیبل ہے، یعنی کہ انٹینجیبل ہے، آپ اسے چھو نہیں سکتے۔ انٹینجیبل جو چیز ہوتی ہے اس کو آپ چھو نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ دوسری ایک بات یہ کہ جو یہ جسم ہوتا ہے، یہ ایک آدمی کو نظر آ سکتا ہے، دوسرے کو نہیں ہوتا۔ یہ عین وہ جسم نہیں ہے جس کو حضرت ابو بکر نے دیکھا، حضرت عمر نے دیکھا، یا جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تولد ہوا۔ تو ذرا آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ جو جسم ہے یہ ایک صورت مثالی ہے، کیونکہ خواب کے جسم کے بارے میں بھی آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اگر جہلمی صاحب اس کو نہیں مانتے تو وہ ایک ذہنی تفکر ہوگا۔ اور یہ بتا دوں، اس پر بھی اتنے سخت الفاظ اور جو جہلمی صاحب نے کہے ہیں وہ نہیں کہنے چاہیے تھے۔ آخر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ جو لوگ نہیں مانتے وہ تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ جیتے جاگتے ہوئے یہ خواب دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کو خواب نہ کہیے تو کہیے خواب نما، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات اور ہے کہ جو لوگ تصور شیخ کرتے ہیں ان میں عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ دنیا اور ما فیہا سے ان کا ذہن جو ہے نا کٹ جاتا ہے، اور وہ ایک شخص کے خیال میں اس حد تک مستغرق ہو جاتے ہیں، اور خیال میں اس حد تک ارتکاز ہو جاتا ہے، یعنی کہ کنسنٹریشن ہو جاتی ہے کہ ان کا اپنا بارے میں جو علم حضوری ہے وہ بھی ضعیف ہو جاتا ہے اگر فنا نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اگر جیتے جاگتے آپ نے رسول اللہ کو دیکھ لیا تو آپ نے بعین ہی وہی جسم مبارک دیکھا، یا آپ صحابی بن گئے، یا اس وقت جو رسول اللہ فرمائیں گے وہ کوئی حدیث ہوگی، بلکہ خواب کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو جہلمی صاحب کو چاہیے تھا کہ کوئی نرم الفاظ استعمال کریں۔ اتنے سخت الفاظ استعمال کرنا یہ بہرحال توہین میں آتا ہے، باقی تو کیا کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال جو لوگ قائل ہیں ان کے بارے میں تو ہم نے بتا دیا، تصور شیخ ایسا ہوتا ہے اور یہ تصور نبی ہو گیا۔ لیکن جو لوگ منکر ہیں تو وہ بھی یہ کہیں گے کہ انسان بعض دفعہ ذہنی طور پہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ کچھ جیتے جاتے دیکھ رہا ہے۔ اب اس پہ ہمارا یہ ہے کہ اگر یہ بلا اختیار بغیر خواہش کے اچانک خود بخود طاری ہو جائے، ہوتا تو یہ غیر اختیاری ہے، مگر کبھی خواہش ہوتی ہے ابتدا میں، کبھی خواہش نہیں ہوتی۔ اگر خواہش نہ ہو تو بعض لوگ اسے کرامت میں محمول کرتے ہیں، اور اگر خواہش ہو اور پھر نظر آ جائے تو بعض لوگ اسے کرامت میں محمول نہیں کرتے۔ والسلام تمت۔